السلام علیکم سامعین، کاشانِ بصیرت کے پلیٹ فارم کے اوپر یوٹیوب چینل پر ہم مقاتل کی کتاب نفس المحموم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آئیے پیج نمبر 367 سے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشام کہتا ہے کہ مجھ سے ہماری بعض اصحاب نے عمرو بن ابو المقدام سے، اس نے عمرو بن اکرمہ عین کاف ر میم ہے سے حدیث بیان کی ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے شہادت حسین علیہ السلام کی صبح مدینے میں کی۔ اچانک ہمارا ایک غلام کہنے لگا کہ میں نے رات کی ایک منادی کو ندا کرتے سنا ہے کہ جو کہہ رہا تھا کہ اے حسین علیہ السلام کے قاتلوں کہ جنہوں نے جہالت سے انہیں شہید کیا ہے، تمہیں عذاب و عقاب کی بشارت ہو۔ تمام اہل آسمان تمہیں بددعا کرتے ہیں، انبیاء اور ملائکہ کے تمام قبیلے تمہیں، سلیمان ابن داود اور موس و صاحب انجیل و موس کی زبانی لعنت کی گئی ہے۔ حشام کہتا ہے کہ عمرو بن خیر دم کلبی نے اپنے باپ کی زبانی بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خود یہ آواز سنی اور کامل ابن اسیر وغیرہ میں ہے، اور لوگ 2 یا 3 مہینے اس حالت میں رہے کہ سورج طلوع ہونے کے وقت کچھ دیر تک گویا دیواروں پر خون ملا ہوتا۔ سبت نے تذکرہ میں کہا ہے کہ جب شہادت حسین علیہ السلام کی خبر مکے میں پہنچی اور عبداللہ بن زبیر کو اطلاع ملی تو اس نے مکے میں خطبہ دیا اور کہا، اما بعد یاد رکھو کہ اہل عراق دھوکے باز اور فاجر و بری قوم ہے، اور یاد رکھو کہ اہل کوفہ ان میں سے بدتر ہے کہ جنہوں نے حسین علیہ السلام کو بلایا تاکہ وہ انہیں اپنا ولی و حاکم بنائیں، تاکہ وہ جناب ان کے امور و معاملات کو درست و سیدھا کریں، اور ان کے دال شین نون لکھا ہے یہ، اس کے خلاف ان کی مدد کریں اور معالم اور احکام اسلام کو دوبارہ پلٹائیں۔ جب وہ جناب ان کے پاس گئے تو وہ ان کے خلاف بھڑک اٹھے اور انہیں شہید کر دیا، اور ان سے کہا کہ اپنا ہاتھ ملعون ابن زیاد سے کہ فاجر و ملعون کے ہاتھ میں دے دے تاکہ وہ ان کے بارے میں اپنی رائے دیکھے، تو انہوں نے کریم و شریف موت کو قابل مذمت موت پر ترجیح دے دی۔ پس خدا حسین علیہ السلام پر رحم فرمائے اور ان کے قاتلوں کو رسوا و ذلیل کرے، اور اس پر لعنت کرے جس نے اس کا حکم دیا اور اس پر راضی ہوا کیا بعد اس چیز کے کہ جو ابو عبداللہ پر جاری ہوئی کوئی شخص ان لوگوں پر مطمئن ہو سکتا ہے یا ان عہد شکن فاجروں کے عہد و پیمان کو قبول کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم، حسین علیہ السلام دن کو ہمیشہ روزے رکھتے اور رات عبادت میں بسر کرتے تھے اور زیادہ نزدیک و اولا تھے ان کے نبی اکرم کے بنسبت اس فاجر بن فاجر کے۔ خدا کی قسم، وہ قرآن کی جگہ غنا و راگ کو اور اللہ کے خوف سے رونے پر ہدی خوانی کو، اور روزے کی جگہ شراب پینے کو، اور رات میں عبادت کرنے پر مزامیر کو، اور مجالس ذکر پر شکار کی طلب میں دوڑ دھوپ کو، اور بندروں کے ساتھ کھیلنے کو نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے آپ کو شہید کر دیا، ان قریب دوزخ کی وادی غی میں داخل ہوں گے۔ یاد رکھو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ مؤلف کہتے ہیں کہ یہی خطبہ جزری نے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ کامل میں ذکر کیا ہے، پیج 368، اور ابن سعد کی طبقات میں جناب ام سلمہ سے ہے یہ کہ جب انہیں شہادت حسین علیہ السلام کی خبر ملی تو انہوں نے کہا، کیا انہوں نے ایسا کر دیا؟ خدا ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے پر کرے۔ اس کے بعد وہ اتنا روئیں کہ غش کر گئیں۔ ابن ابی الحدید نے کہا ہے کہ ربی بن خشیم نے 20 سال تک کسی سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو اس سے ایک جملہ سنا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ جب اسے یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا، کیا انہوں نے ایسا کر لیا ہے؟ اور اس کے بعد کہا کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب و شہود کے عالم خدا، اپنے بندوں کے درمیان جہاں وہ اختلاف کریں تو ہی فیصلہ کر۔ اور پھر وہ سکوت اور خاموشی کی طرف لوٹ گیا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اور مناقب میں تفسیر ثعلبی سے منقول ہے کہ ربیع بن خشیم نے بعض ان افراد سے کہا کہ جو قتل و شہادت حسین علیہ السلام کے وقت یہاں موجود تھے، تم ان سروں کو لائے اور آویزاں کیا۔ اس کے بعد کہا، خدا کی قسم تم نے ایسے برگزیدہ افراد کو شہید کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں درک کرتے تو ان کے دہن کے بوسے لیتے اور انہیں اپنی گود میں بٹھاتے۔ اس کے بعد اللہم فاطر السماوات والارض کر آیت تک
تلاوت کی۔ اب پیج نمبر 369 پر ہم آ گئے ہیں۔ 11ویں فصل ہے جس کی ہیڈنگ ہے سرہائے پاکیزہ کا شام بھیجا جانا۔ عبید اللہ بن زیاد کا پاکیزہ سروں اور اہل بیت طاہرین کو کوفے سے شام بھیجنا اور بعض واقعات جب وہ لوگ سر مطہر کو کوفے میں پھرانے سے فارغ ہوئے تو اسے باب قصر کی طرف واپس لے آئے۔ پس وہ سر مبارک ابن زیاد نے زہر بن قیس کو دیا اور آپ کے اصحاب کے سر بھی اس کے سپرد کیا اور اسے یزید کے پاس بھیجا، اور اس کے ساتھ ابو بردہ بن اون ازدی اور طارق بن ابو زیبان کو اہل کوفہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا، یہاں تک کہ وہ یزید کے یہاں پہنچے۔ عبداللہ بن ربیعہ حمیری سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دمشق میں یزید بن معاویہ کے پاس موجود تھا۔ زہر بن قیس آیا اور وہ اس کے دربار میں داخل ہوا تو یزید نے اس سے کہا وائے ہو تجھ پر، تمہارے پیچھے کیا خبر ہے اور تیرے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کی فتح و نصرت کی بشارت ہو۔ حسین بن علی علیہ السلام اپنے اہل بیت کے 18 اور شیعوں میں سے 60 افراد کے ساتھ وارد ہوئے۔ پس ہم ان لوگوں کی طرف گئے اور ان سے سوال کیا کہ وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے امیر عبید اللہ بن زیاد کے حکم کو مانیں یا جنگ کریں، تو انہوں نے سر تسلیم خم کرنے پر جنگ کو ترجیح دی۔ پس ہم نے سورج کے طلوع ہوتے ہی ان پر حملہ کر دیا اور انہیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ جب تلواریں ان کے سروں پر بیٹھ گئیں تو بغیر کسی پناہ گاہ کے وہ بھاگنے لگے، اور ہمارے حملے سے جس طرح کبوتر شاہین سے پناہ تلاش کرتا ہے ہر بلندی و پستی میں پناہ تلاش کرتے تھے، بخدا اے امیر اونٹ کو نہر کرنے یا دن میں قیلولہ کرنے کی مقدار نہیں گزری تھی کہ ہم نے ان کے آخری شخص تک کو قتل کر دیا اور ان کے بدنوں کو برہنہ اور ان کے لباس خون آلود اور ان کے چہرہ مٹی پر چھوڑ دیا کہ سورج کی تمازت ان پر پڑے اور آندھی کی گرد و غبار ان پر پڑے اور سخت بیابان کی شکاری پرندے ان پر منڈلا رہے تھے۔ یزید کچھ دیر تک اپنا سر نیچے کیے رہا، پھر سر اٹھایا اور کہا کہ اگر تم حسین علیہ السلام کو قتل نہ کرتے تب بھی تمہاری اطاعت پر راضی تھا، اگر میں اس کام میں دخیل ہوتا تو میں اس سے درگزر کرتا، خدا حسین علیہ السلام پر رحمت نازل کرے، اور اس کو کوئی انعام نہ دیا۔ سید شبلنجی نے نور الابصار میں اور سبت نے تذکرہ میں کہا ہے کہ اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور اس کو کوئی چیز نہ دی۔ مؤلف کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس بات کی خبر دی تھی جیسا کہ ابو جعفر محمد بن جریر سے اس کی سند کے ساتھ روایت ہے۔ 370 پیج۔ ابراہیم بن سعید سے اور زہیر بن قین سے کے ساتھ تھا۔ جس وقت زہیر نے حسین علیہ السلام کی رفاقت اختیار کی تھی تو آپ نے زہیر سے فرمایا تھا کہ اے زہیر جان لے کہ یہیں میرا مشہد یعنی روضہ بنے گا اور میرے جسم میں سے یہ یعنی آپ کا سر زہر بن قیس اٹھا لے جائے گا، پس وہ یزید کے دربار میں جائے گا اس کے انعام کی امید پر، لیکن وہ اسے کچھ نہیں دے گا۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے سر حسین کو بھیجنے کے بعد آپ کے بچوں اور خواتین کے بارے میں کہ انہیں تیار کیا جائے اور علی بن الحسین کے متعلق امر کیا کہ انہیں توقع گراں بار پہنایا جائے، اور اس کے بعد انہیں سر مبارک کے پیچھے مغفر بن ثعلبہ عائزی اور شمر بن ذل جوشن کے ساتھ بھیجا۔ پس وہ انہیں لے کر نکلے یہاں تک کہ ان لوگوں کے سامنے جا ملے کہ جن کے ساتھ سر مبارک تھا، اور علی بن الحسین علیہ السلام ان میں سے کسی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، سارے راستے میں یہاں تک کہ دمشق جا پہنچے۔ اور فریقین کی کتب میں یہ روایت ہے کہ سر مبارک کو اٹھا لے جانے والے جب پہلی منزل میں اترے تو وہ شراب پینے لگے اور سر اتھر کو دیکھ کر خوشی منانے لگے۔ پس ان کی طرف ایک ہتھیلی دیوار سے نکلی کہ جس کے ساتھ لوہے کا قلم تھا جس نے خون سے چند سطریں لکھیں، اور وہ عربی میں ہے۔ اس کا ہے کہ کیا وہ امت کہ جس نے حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے قیامت و حساب کے دن ان کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ پس وہ اس سے گھبرا گئے اور ڈر گئے اور اس منزل سے کوچ کیا۔ اور سبت کے تذکرے میں ہے کہ ابن سریب سین یرے اور پھر یبے نے کہا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 500 سال پہلے کا ایک پتھر ملا جس پر سریانی زبان میں لکھا تھا، جسے عربی میں منتقل کیا گیا تو اس کا مفہوم یہ تھا کہ کیا وہ امت جس نے حسین کو شہید کیا ہے قیامت کے دن ان کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتی ہے؟
اور سلیمان بن یسیار نے کہا ہے کہ ایک پتھر ملا جس پر لکھا تھا کہ اس سے چارہ نہیں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میدان قیامت میں اسی حالت میں آئیں گی کہ ان کا قمیص خون حسین علیہ السلام سے لت پت ہوگا۔ ویل و ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی شفاعت کرنے والے اس کے دشمن ہوں، جبکہ قیامت میں سور پھونکا جائے گا۔ تاریخ خمیس سے منقول ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ چلے یہاں تک کہ راستے میں دیر بریکٹ میں لکھا ہے گرجے تک پہنچے، پس وہاں اتر پڑے تاکہ وہاں قیلولہ کریں۔ پس ایک دیوار پر لکھا ہوا دیکھا کہ کیا وہ امت جس نے حسین علیہ السلام کو شہید کیا ان کے نانا کی شفاعت کی قیامت میں امید رکھتی ہے؟ پس انہوں نے اس سطر کے بارے میں اور یہ کہ اسے کس نے لکھا ہے سوال کیا، تو اس نے کہا کہ یہ تحریر تمہارے نبی کی بعثت سے 500 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ اور سبط ابن جوزی نے اسناد کے ساتھ ابو محمد عبد الملک بن ہشام نحوی بصری سے ایک حدیث میں روایت کی ہے کہ یہ لوگ جب بھی کسی منزل میں اترتے تو سر مبارک کو اس صندوق سے نکالتے کہ جو اس کے لیے تیار کی ہوئی تھی اور اسے نیزے پر سوار کیا اور اس کی حفاظت کرنے لگے۔ کوچ کے وقت تک پھر اسے صندوق میں رکھ دیتے اور کوچ کرتے۔ پس ایک منزل میں اترے کہ جس میں ایک دیر یعنی گرجا تھا اور اس میں ایک راہب رہتا تھا۔ پس انہوں نے عادت کے مطابق سر مبارک نکالا اور اسے نیزے پر سوار کیا اور دستور کے مطابق محافظ اس کی حفاظت کرنے لگے۔ نیزے کو دیر کے سہارے کھڑا کیا۔ جب آدھی رات ہوئی تو راہب نے سر والی جگہ سے آسمان تک نور و روشنی دیکھی۔ پس قوم پر جھانک کر کہا، تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ابن زیاد کے ساتھی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا حسین ابن علی بن ابی طالب کا سر ہے، حسین بن علی بن ابی طالب کا سر ہے، جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دختر رسول کے فرزند ہیں۔ اس نے کہا تمہارے نبی کی دختر کے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ تم بہت بری قوم ہو، اگر حضرت مسیح کا کوئی بیٹا ہوتا تو ہم اسے اپنی پلکوں پر بٹھاتے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم کوئی چیز لینا چاہو گے؟ انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 10,000 دینار ہیں، وہ لے لو اور یہ سر مجھے دے دو تاکہ وہ ساری رات میرے پاس رہے اور جب تم کوچ کرو تو وہ لے لو۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا کیا حرج و ضد ہے؟ پس انہوں نے وہ سر دے دیا اور اس نے وہ دینار انہیں دے دیے۔ پس راہب نے سر کو لیا اور اسے دھویا اور خوشبو لگائی اور اپنے زانوں پر رکھا اور ساری رات بیٹھ کر روتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے کہا اے سر مبارک، میں اپنی جان کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ اور یہ کہ آپ کے نانا محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ کا غلام اور عبد ہوں۔ پھر وہ دیر سے اور جو کچھ اس میں تھا نکلا اور اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرنے لگا۔ ابن ہشام میں سیرہ میں کہا ہے پھر انہوں نے سر مبارک لے لیا اور چل پڑے۔ جب دمشق کے قریب پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے آؤ تاکہ وہ دینار ہم تقسیم کر لیں اور یزید انہیں نہ دیکھے ورنہ وہ ہم سے لے لیں گے۔ پس وہ تھیلیاں اٹھائیں اور انہیں کھولا تو دینار ٹھیکریوں میں بدل چکے تھے اور ایک دینار کی طرف لکھا ہوا تھا کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کو غافل نہ سمجھنا اس چیز سے جو ظالم کرتے ہیں، اور دوسری طرف لکھا تھا سورہ شعراء کی آیت نمبر 227، یعنی کہ عنقریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی برگزش کس طرف ہے۔ پس انہیں نہر بردی میں پیج 272 نہر بردی میں پھینک دیا۔ اور شیخ اجل سعید بن حبت اللہ راوندی نے کتاب خرائج میں یہ خبر تفصیل کے ساتھ لکھی ہے، اور اس میں ہے کہ راہب نے جب سر مبارک واپس کر دیا تو دیر سے اترا اور ایک پہاڑ میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا، اور ان کا رئیس و سردار عمر سعد تھا، اور وہ درہم اس نے راہب سے لیے تھے۔ جب اس نے لکھا کہ وہ ٹھیکروں میں تبدیل ہو گئے ہیں تو اپنے غلام کو حکم دیا کہ انہیں نہر میں پھینک دے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ جو کچھ تواریخ و سیر سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عمر سعد ان لوگوں کے ساتھ شام کی طرف جاتے ہوئے نہیں تھا، پس اس کا ان کے ساتھ ہونا بعید ہے، اور اس سے زیادہ بعید اس جناب رحم اللہ کا
آخر خبر میں یہ قول ہے کہ عمر سعد ری کی طرف چلا گیا لیکن اپنی حکومت تک نہ پہنچ سکا اور خدا نے اس کی زندگی ختم کر دی اور اسے راستے میں ہلاک کر دیا، کیونکہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ عمر سعد کو جناب فختار نے اس کے گھر ہی میں کوفے میں قتل کیا تھا، اور ہمارے مولا و آقا حسین علیہ السلام کی بددعا کو اللہ نے مستجاب کیا جو آپ نے اس طرح کی تھی، اور خدا تجھ پر اسے مسلط کرے کہ جو میرے بعد تجھے تیرے بستر پر ذبح کرے، واللہ اعلم۔ سید فرماتے ہیں کہ ابن اللہیہ وغیرہ نے ایک حدیث کی روایت کی ہے کہ جس میں سے ہم قدر و ضرورت پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے طواف کر رہا تھا، اچانک ایک مرد یہ کہہ رہا تھا، خدایا مجھے بخش دے، لیکن نہیں سمجھتا کہ تو ایسا کرے گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، خدا سے ڈرو اور اس قسم کی بات نہ کرو، کیونکہ تمہارے گناہ اگر بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کی مقدار بھی ہوں اور تم اللہ سے استغفار کرو تو وہ بخش دے گا، اور بے شک غفور الرحیم ہے۔ راوی کہتا ہے کہ پس اس نے مجھ سے کہا کہ ادھر آؤ تاکہ میں تجھے اپنے قصے کی خبر دوں۔ پس میں اس کے ساتھ آیا تو اس نے کہا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم 50 افراد تھے ان لوگوں میں سے کہ جو حسین علیہ السلام کے سر کے ساتھ شام گئے تھے۔ پس جب شام ہوتی تو سر کو ایک تابوت میں رکھ دیتے اور تابوت کے گرد شراب پیتے۔ پس میرے ساتھیوں نے ایک رات شراب پی یہاں تک کہ وہ مست ہو گئے، لیکن میں نے ان کے ساتھ نہیں پی۔ پس جب رات تاریک ہو گئی تو میں نے کڑک سنی اور بجلی چمکتے دیکھی۔ پس اچانک آسمان کے دروازے کھل گئے اور حضرت آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے، جبکہ جبرائیل اور ملائکہ کا ایک گروہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ پس جبرائیل تابوت کے قریب گئے اور سر مبارک کو اس سے نکالا اور اسے سینے سے لگایا اور اس پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد تمام انبیاء نے انہیں ایسا ہی کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر حسین علیہ السلام پر رونے لگے، اور انبیاء نے انہیں تعزیت پیش کی، اور جبرائیل نے آپ سے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، پیج 373، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کی اطاعت کروں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں زمین میں ان کے لیے زلزلہ پیدا کر دوں اور اس کے اوپر کو نیچے کر دوں، جس طرح میں نے قوم لوط سے کیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، ان کا میرے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک موقف اور کھڑے ہونے کی منزل ہے۔ پھر ملائکہ ہماری طرف آئے تاکہ وہ ہمیں قتل کریں، تو میں نے کہا کہ الامان الامان یا رسول اللہ۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو چلا جا، خدا تجھے نہ بخشے۔ تو یہاں سے اب ہم نے 11ویں فصل مکمل کر لی سامعین، اور اب ہم 12ویں فصل کے اوپر آ گئے ہیں، جس میں کہ ہیڈنگ ہے راہ شام کے واقعات۔ آئیے پڑھتے ہیں چند ایک واقعات جو شام کے راستے میں درپیش آئے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ان منازل کی ترتیب کے یہاں ہر مرحلے میں وہ اترے ہیں، وہاں رات بھی گزری ہے یا صرف وہاں سے عبور کیا ہے معلوم نہیں، اور نہ ہی مذکور ہے کب معتبرہ میں، بلکہ اکثر کتب میں تو اہل بیت کی شام کی جانب سے مسافرت کی کیفیت ہی بیان نہیں ہوئی۔ البتہ بعض واقعات ہوئے ہیں کہ جن کی طرف ہم انشاءاللہ اشارہ کریں گے۔ ابن شہر آشوب نے مناقب میں کہا ہے، اور آپ کے مناقب یعنی حسین علیہ السلام کے مناقب میں سے وہ ہیں کہ جو ان مشاہد سے ظاہر ہوا کہ جنہیں شہداء الراس کہا جاتا ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ اس عبادت سے ظاہر ہوتا ہے کہ راس معظم و مقدس کے لیے ان جگہوں پر مشہور مشاہد ہیں۔ باقی رہا وہ مشہد الراس جو دمشق میں ہے، وہ معلوم ہے اور بیان کا محتاج نہیں ہے، اور میں خود اس کی زیارت سے مشرف ہو چکا ہوں۔ رہا آپ کا مشہد موصل میں، تو وہ جیسا کہ روضۃ الشہداء میں ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب موصل میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ان کے عامل و گورنر کی طرف پیغام بھیجا کہ ان کے لیے زاد و نوشہ اور گھاس پھوس کا انتظام کریں، ان کے لیے شہر کو بھی مزین کریں، اور پس اہل موصل نے اتفاق و اتحاد کیا کہ وہ ان کے لیے تیار کریں جو کچھ انہوں نے چاہا ہے، لیکن ان سے یہ استدعا کریں کہ وہ شہر کے اندر داخل نہ ہوں بلکہ اس کے باہر ہی۔ پیج 374۔
اس کے باہر ہی اتریں اور ان میں داخل ہوئے بغیر وہاں سے چلے جائیں۔ پس وہ شہر سے ایک فرسخ کے فاصلے پر اترے اور سر مبارک ایک پتھر پر رکھا اور اس پر سر محترم سے خون کا ایک قطرہ گرا، اور ہر سال عاشورہ کے دن وہ قطرہ پھیل جاتا ہے اور اس سے خون ابلنے لگتا ہے، اور لوگ اطراف سے وہاں جمع ہوتے ہیں اور مراسم عزاداری قائم کرتے ہیں، اور مجالس و ماتم ہر عاشورہ کے دن وہاں قائم کرتے، اور وہ پتھر عبد الملک بن مروان کے زمانے تک باقی رہا۔ پس اس نے پتھر کے وہاں سے منتقل ہونے کا حکم دیا، پس اس کے بعد اس کا کوئی آثار اور نشان نہ دیکھا گیا، لیکن انہوں نے اس مقام پر ایک قبہ بنایا کہ جس کا نام مشہد النقطہ رکھا۔ باقی رہا وہ سانحہ جو نصیبین میں واقع ہوا تو کامل بہائی میں ہے، کہ جس کا ماحصل یہ ہے کہ وہ لوگ جب نصیبین میں پہنچے تو منصور بن الیاس نے شہر کو مزین کرنے کا حکم دیا، پس ان لوگوں نے اسے 1000 آئینے سے زیادہ کے ساتھ اسے مزین کیا۔ پس اس ملعون نے چاہا کہ جس کے ساتھ سر حسین علیہ السلام تھا کہ وہ شہر میں داخل ہو، لیکن اس کے گھوڑے نے اس کی اطاعت نہ کی، اس نے دوسرا گھوڑا تبدیل کیا تو اس نے بھی اطاعت نہ کی، اور اسی طرح ہوتا رہا۔ اچانک سر مبارک زمین پر گر پڑا، پس اسے ابراہیم مصلی نے اٹھا لیا۔ جب غور سے دیکھا تو حسین علیہ السلام کا سر اسے پایا تو اس نے انہیں لعنت ملامت کی اور توبیخ و سرزش کی، تو اہل شام نے اسے قتل کر دیا، اور پھر انہوں نے سر مبارک شہر کے باہر قرار دیا اور اسے لے کر شہر میں داخل نہ ہوئے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ شاید سر مبارک کے گرنے والی جگہ مشہد ہوگی۔ آگے ایک پیراگراف ہے جو بریکٹ میں ہے کہ کامل بہائی میں ہے کہ سر مبارک کو اٹھانے والے ملاعین قبائل عرب سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ ان کے خلاف خروج نہ کریں اور ان سے سر مبارک چھین نہ لیں، لہٰذا انہوں نے عام اور مشہور راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا، اور جب کسی قبیلے تک پہنچتے تو ان سے علوفہ یعنی گھاس پھوس کا مطالبہ کرتے اور انہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ ایک خارجی کا سر ہے۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ باقی رہا وہ مشہد جو حمات میں تھا، تو بعض کتب میں بعض ارباب مقائل میں منقول ہے مقاتل ہوگا یا ارباب، پتہ نہیں جو ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں کہ میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ باقی رہا وہ مشہد جو حمات میں تھا، تو بعض کتب میں بعض ارباب مقائل میں اس سے منقول ہے کہ اس نے بعض ان کے مہاجرین سے نے کہا کہ جب میں نے حج کا سفر کیا تو حمات میں پہنچا تو اس کے باغات کے درمیان ایک مسجد دیکھی کہ جو مسجد الحسین علیہ السلام کے نام سے موسوم تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں مسجد کے اندر گیا تو اس کی ایک عمارت میں ایک پردہ دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھا۔ جب میں نے پردہ اٹھایا تو دیوار میں ایک نصب شدہ پتھر دیکھا، اور اس پتھر کی پشت کو جو مضبوطی سے نصب تھا کہ جس پر گردن کی جگہ بنی ہوئی تھی وہ وہاں خشک خون نمایاں تھا۔ مسجد کے ایک خادم سے میں نے پوچھا کہ پتھر اور یہ خون کا اثر کیا ہے، تو اس نے کہا کہ شام کی طرف جاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا سر اٹھانے والوں نے اس سر کو اس پتھر پر رکھا تھا اور اس کا نشان بن گیا تھا۔ پیج نمبر 375۔ باقی رہا مشہد الراس کے جو حمص میں ہے، تو اس کے حالات مجھے معلوم نہیں ہو سکے، جیسا کہ کربلا سے اسقلان تک کے مشہد الراس کے حالات بھی میں نہیں دیکھ سکا۔ البتہ ہمارے مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے صحن کے شمالی دروازے کے پہلو میں ایک مسجد ہے کہ جو مسجد رائس الحسین کے نام سے موسوم ہے، اور کوفے کی پشت پر قائم الغری کے پاس حنانہ نام کی ایک مسجد ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت اس مناسبت سے ہے کہ آپ کا سر وہاں رکھا گیا، مستحب ہے۔ مفید سید اور شہید نے باب زیارت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ وسلم میں کہا ہے کہ جب تم علم جو کہ مسجد حنانہ ہے تم علم ہوگا یہاں پہ کہ جب تم علم جو کہ مسجد حنانہ ہے تک پہنچو تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھو۔ اور محمد بن ابو عمیر نے مفضل بن عمر سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت صادق علیہ السلام گزرے غری کے راستے کی طرف جھکے ہوئے ستون کے پاس سے، تو آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، تو آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسی نماز ہے، تو آپ نے فرمایا یہ میرے جد امجد حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی جگہ ہے، ان ملاعین نے سر کو یہاں رکھا تھا جب کربلا سے آئے تھے۔
پھر ان کو اٹھا کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے گئے۔ فقہائے اعظام کے شیخ و اسناد صاحب جواہر الکلام نے کہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ سر مبارک کے دفن کی جگہ ہو۔ آخر تک جو کچھ انہوں نے نقل کیا ہے جسے میں نقل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ مجھے تعجب ہے کہ جناب رحم اللہ نے کس طرح اسے نقل کیا۔ باقی رہا مشہد الراس الشریف جو اسقلان میں ہے، تو بعض کتب میں ہے کہ وہ مشہور و معروف ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حلب کے قریب ایک مشہد ہے کہ جسے مشہد السقط سین قاف توئے کا نام دیا گیا ہے، جو جبل جوشن پر ہے، اور وہ پہاڑ حلب شہر پر جھکا ہوا ہے۔ اس کی مغربی جانب شیعوں کا قبرستان ہے جس میں صاحب مناقب ابن شہر عاشوب کی قبر ہے، اور احمد بن منیر عاملی کی قبر بھی ہے کہ جس کے حالات کتاب عمل میں ہیں، اور میں نے بھی ان کے حالات الفوائد الرضویہ میں ذکر کیے ہیں۔ ہموی نے معجم البدان میں جوشن کے سلسلے میں کہا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: جوشن ایک پہاڑ ہے حلب کے مغربی جانب میں، اور اس سے ہی سرخ تانبا نکالا جاتا ہے، اور وہ پہاڑ اس کی کان ہے، اور کہا گیا ہے کہ جب سے حسین بن علی علیہ السلام کے قیدی اور ان کی خواتین گزریں کہ خراب ہو گیا، اور حسین علیہ السلام کی ایک زوجہ حاملہ تھی، پس وہاں ان کا بچہ سخت ہو گیا۔ پس جو لوگ اس پہاڑ میں کام کر رہے تھے ان سے روٹی یا پانی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے انہیں برا بھلا کہا اور کچھ نہ دیا، تو اس محضرہ نے انہیں بد دعا دی کہ اس کے بعد کسی نے اس میں کام کیا اسے نفع نہیں ہوا۔ اور اس پہاڑ کے اگلے حصے میں ایک مشہد ہے کہ جو مشہد السقط کے نام سے مشہور ہے، اور 367 پیج پہ ہم آ گئے ہیں، اور مشہد الاقطا والسقط بھی اسے کہتے ہیں۔ اس سقط سین قاف توئے کا نام محسن بن حسین رضی اللہ عنہ رکھا گیا۔ مؤلف کہتے ہیں حق رکھتا ہے کہ کہا جائے کہ اب یہ عربی ہے فنظر الی حظل، اب یہ میرے خیال میں چھوڑ دوں، اس کے آگے اردو پڑھتی ہوں۔ دیکھو اس نام کا حصہ کہ اس نے اواخر سے وہ کچھ جھیلا جو اول سے جھیلا تھا۔ اور یہاں پہ 12ویں فصل ختم ہو گئی ہے اور 13ویں فصل کا آغاز ہے، جس کی ہیڈنگ ہے اہل بیت علیہ السلام کا شام میں ورود۔ شیخ کف امی کاف فے عین میم چھوٹیے اور ہمارے شیخ بہائی اور محدث کاشانی نے کہا ہے کہ اول سفر میں حسین علیہ السلام کا سر مبارک دمشق میں داخل ہوا، اور وہ دن بنی امیہ کے ہاں عید کا دن ہے، اور یہی وہ دن ہے کہ جس میں دکھ و حزن و احزان کی تجدید ہوئی، اور کہ شام میں ماتم بپا تھے کہ بنی امیہ شام میں اسے عید منا رہے تھے۔ نیز ابو ریحان سے الاسرار الباقیہ میں حکایت ہوئی ہے، اس نے کہا ہے کہ ماہ سفر کی پہلی تاریخ حسین علیہ السلام کا سر مبارک دمشق میں داخل ہوا کہ جسے یزید نے اپنے سامنے رکھا، اور وہ آپ کے اگلے دانتوں پر چھڑی مارتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں خنزف میں نہیں ہوں آخر اشعار تک۔ اور مناقب میں ابو مخنف سے ایک روایت میں ہے کہ جب سر حسین علیہ السلام یزید اللہ کے ہاں لایا گیا تو سر مبارک سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ جو ہر خوشبو سے فائق و بلند تھی۔ اور سید کہتے ہیں کہ وہ لوگ سر حسین علیہ السلام اور قیدی لے کر چلے، جب دمشق کے قریب آئے تو جناب ام کلثوم شمر کے قریب گئیں اور اس سے کہا کہ مجھے تجھ سے ایک حاجت ہے۔ اس نے کہا تیری حاجت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب ہمیں لے کر شہر میں جاؤ تو ایسے دروازے سے لے کر جاؤ جہاں دیکھنے والے کم ہوں، اور ان سے پہلے سے کہو کہ ان سروں کو محملوں کے درمیان سے نکال لے جائیں، اور ہمیں ان سے دور رکھیں، کیونکہ ہم لوگوں کے دیکھنے سے اس حالت میں رسوا ہوئے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اس لعین نے حکم دیا کہ سر نیزوں پر محملوں کے درمیان قرار دیں، بغاوت و سرکشی اور کفر کی بنا پر، اور انہیں دیکھنے والوں کے درمیان سے اسی حالت میں لے چلا یہاں تک کہ انہیں دمشق کے دروازے پر لایا۔ پیج نمبر 377 دمشق کے دروازے پر لایا،
اور وہ مسجد جامع کے دروازے کی سیڑھیوں پر رکے جہاں قیدیوں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اور بعض فضلائے تابعین سے روایت ہے کہ جب اس نے شام میں سر حسین کا مشاہدہ کیا تو 1 ماہ تک اپنے آپ کو ساتھیوں سے مخفی رکھا۔ جب انہوں نے اسے مفقود ہونے کے بعد پایا اور اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کیا دیکھتے نہیں ہو جو مصیبت ہم پہ نازل ہوئی ہے، اور پھر اس نے یہ اشعار پڑھے۔ تو سامعین، یہ اشعار جو ہیں اس پیج 377 پر ہم اگلی آڈیو میں بیان کریں گے۔ تو یہ پہلا ہی پیراگراف تھا اس پیج کا، لیکن ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگلی آڈیو میں انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔